اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک اسم ہے وہ ہے جبار، اور جبار کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف جب بھی کوئی اسم ہوگا تو اس میں مثبت ہمیشہ معنی ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، یعنی منفی نہیں ہوتا۔ یہ منفی ہمارے لیے ہے، یعنی انسان جو انسا ہے وہ جبار جب بنتا ہے، یعنی جبار سے مراد پھر یعنی جبر کرنے والا، جب اس کو اقتدار ملے۔ انسانی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جس کو بھی اقتدار ملا ہے اس نے ہمیشہ جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں، جو اس کے اپوننٹس ہوتے ہیں، یا جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بنتے ہیں، وہ اس کے لیے ہمیشہ ظالم بنتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ جبار، اور اس کو ہمیشہ کچلنے کی ان کو کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ ہے، یعنی یہ تاریخ صرف پاکستان کی تاریخ نہیں ہے، یہ انسانیت کی تاریخ ہے۔ یہ جو جبر ہے اس میں دو معنی موجود ہیں۔ ایک معنی ہے درست کرنا، یعنی ٹھیک کر دینا، اور ایک معنی ہوتا ہے جوڑنا۔ یہ دونوں مفہوم اور دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی جیسے جبرت العزم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ میں نے ہڈی کو جوڑ دیا، یا جبرت الامر یعنی میں نے معاملے کو درست کر لیا، ٹھیک کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے حوالے سے، یعنی وہ اپنی مخلوقات کے جو معاملات اور امور ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان امور اور معاملات کو درست کرنے والا ہے اور ان میں تصرف بھی کرنے والا ہے۔ اور جبار کا جب ہم مطلب لیتے ہیں زبردست یا غالب آنے والا یا سب پر غلبہ پانے والا، یہ در حقیقت نمایاں جو معانی ہیں جبار کے وہ یہ ہم کرتے ہیں۔ اور لیکن اگر ہم اس کے لغوی معنی کی طرف توجہ کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اصلاح کر دینا، درست کر دینا، جوڑ دینا، جیسے ہڈی کو جوڑ دیا جاتا ہے، معاملے کی اصلاح کر دی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اور مخلوق کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ درست کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں تصرف کرنے والا ہے، یعنی اختیار ہوگا تو درست کرے گا۔ یعنی آپ کسی معاملے میں مجھے اختیار دیں گے تو میں آپ کے معاملے کو درست کروں گا نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے معاملے میں نہ آئیں تو واضح بات ہے کہ پھر میں آپ کے معاملے کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا، آپ کے مسئلے کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا، آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے تو تصرف کرنے والا ہے، یعنی اس کا اختیار ہے اپنی مخلوقات کے معاملے میں، اور پھر وہ ان معاملات کو درست کرنے والا بھی ہے۔ یہ جو جوڑنے کا معنی ہم نے کیا تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جبار وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والی ہے، اور جو کمزور اور عاجز جو اس کے بندے ہیں ان کو وہ قوت اور طاقت دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ سے حفاظت مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پناہ اپنی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون دل عطا کرنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کو دل کا سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ وہ ہے ذکر، یہ یعنی جبر میں یہ معنی پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایک زبان جس میں وہ لفظ تخلیق ہوا اور جس زبان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک تو اس کا اپنا مستعمل، اپنا استعمال ہوتا ہے، ایک وہ ٹریول کر کے دوسری زبان میں جب آتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پھر منفی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اردو میں چونکہ جب جبار بولتے ہیں یا جابر بولتے ہیں تو اس سے مراد پھر ہم یہی مطلب لیتے ہوں، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بھئی وہاں پر ہم تو نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، وہاں جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ جبار ہیں، جبارین کے الفاظ آتے ہیں، تو وہاں پر جبارین سے مراد یہی ہے، یعنی طاقت اور قوت والے۔ اور ممکن ہے کہ ان کی ہیبت ہو، ان کا روب ہو، ایک تو وسائل کے حساب سے، دوسرا یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی تاریخ ہی یہی ہے کہ انسان نے اپنے مخالفین کو، اپوننٹس کو، جب بھی اس کو طاقت اور قوت، اقتدار جب بھی ملا، اس نے ہمیشہ یعنی مخالفین میں چاہے اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنا باپ، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ بیچ میں آتا ہو، تو حکمرانوں نے، بادشاہوں نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کا بھی قتل کروا دیا۔ تو جبار اس معنی میں بھی ہے،
لیکن اصل بات کیا ہے؟ واضح بات ہے کہ جو اس حد تک ظلم تک پہنچتا ہے تو اس کے پاس اختیار تو ہوتا ہے، یعنی غلبہ ہوتا ہے، وہ زبردست ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ سب کچھ اپنے مخالفین کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ جبار کا معنی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا معاملات کو درست کرنے والا، اصلاح کرنے والا اور جوڑنے والا، شکستہ دلوں کو، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، اور انسان کو سکون اور اطمینان عطا کرنے والا۔ اور اسی میں سے پھر یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی اور عیب اور نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی یہ جتنے بھی عوارض ہیں یہ انسان کے عوارض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام عوارض اور نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور پھر یہ بھی معنی سامنے آتا ہے کہ جبار میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اور اس کا مشابہ کوئی نہیں، وہ ان سب سے بلند اور بالا تر ہے۔ یہ جبار کا مطلب ہو گیا۔ اب اس کے بعد متکبر ہے۔